اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء هو الاول والآخر والظاہر والباطن ذو القوة المتین آلاف التحیت والسلام على سید الانعام ذی الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما إمامنا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات علماء کرام، ارباب دانش، ارباب عزا، سادات کرام، مومنین عظام، جامع مسجد علی علیہ السلام، قدیمی مدرسہ عربیہ محمدیہ جلال پور جدید ننگیانہ تحصیل شاہپور ضلع سرگودھا میں آج شب کی جو مجلس عزا ہے اس کی دو مناسبتیں۔ پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ آج یوم استشہاد بانی مذہب شیعہ، رئیس مذہب جعفریہ، صاحب فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے۔ تعزیت پیش کرتا ہوں خانوادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، سادات کرام کی خدمت میں، علماء اعلام کی خدمت میں، رہبر و مراجع کرام کی خدمات عالیہ میں، آپ سب کی خدمات عالیہ میں اللہ کریم حجت الاسلام جناب مولانا سید محمد حسنین شیرازی صاحب کو، حجت الاسلام مولانا سید ظہیر شیرازی صاحب کو، شیرازی خاندان کو، بانیان مجلس کو اس مجلس کے انعقاد پر، آپ کی شرکت فرمائی پر، ہماری پڑھائی پر سب کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرما۔ اللہ جن کے میں نے نام لیے ہیں سادات کرام اور مومنین و مومنات کے، مرحومین و مرحومات کے، اللہ ان کے درجات کو متعالی فرمائے، میرے اور آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے۔ جناب حجت الاسلام علامہ سید خادم حسین شیرازی صاحب قبلہ جو یہاں کے پرنسپل تھے، مولانا محترم کے جو والد معظم تھے، ان کی اور مولانا محترم کی زوجہ مولانا محمد حسنین، ان کی اہلیہ، اور اسی طریقے سے علامہ سید مرید حسین شاہ صاحب قبلہ آف بونگا شریف، ان کی روح پرفتوح، اور شیرازی فیملی کے جمیع مرحومین، ننگیانہ فیملی کے جمیع مرحومین، راجہ صدر الدین اور ان کی اہلیہ، پرویز احسن کے والد سید ضمیر احسن اور صفیہ عباسہ رضوی، اور جمیع مرحومین منظورین منظورات کے لیے۔ اس مجلس میں میں بہت طویل زحمت نہیں دوں گا، زیادہ سے زیادہ میں آدھا گھنٹہ خطاب کروں گا، مگر امید رکھتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ سے، انہماک سے، شوق سے، ذوق سے، عقیدت سے انشاءاللہ سنیں گے
اور میں بھی عقیدت سے پڑھوں گا۔ ویسے آپ کی صلوات سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ دعا کرا دینی چاہیے۔ کیونکہ آپ ہیں زمیندار لوگ، اور یہ کٹائی کے دن ہے۔ ہمارے ہاں سندرال میں بھی کٹائی ہے، یہ ہمارا بھی علاقہ آپ ہی کا ہے، مگر تھوڑی سی ذرا مہربانی کریں، توجہ فرمائیں۔ میرے عزیز نے مولانا محمد ثقلین قدوسی سلم الرحمن نے بہترین فضائل و مصائب پڑھے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے عزیز جناب مولانا حجت الاسلام ملک سجاد حسین بھی آئے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت رنگ لگائے۔ تو میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، کائنات عالم و آدم میں الخصائص الجعفریہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ خاصے ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے، وہ صرف ہمارے چھٹے امام کے ہیں۔ ذرا گن لیتے ہیں آج۔ پہلا خاصہ، معصومین میں یہ پہلے اور آخری جعفر ہے۔ ان سے پہلے کوئی جعفر معصوم نہیں گزرا، ان کے بعد بھی کوئی معصوم جعفر نہیں گزرا، پہلے اور آخری جعفر ہیں جو معصوم ہیں۔ یہ پہلا خاصہ ہے۔ ہم نے جب دیکھا کہ جعفر کا معنی کیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جعفر جنت کی نہر کو کہتے ہیں۔ جنت میں نہر ہے، تو میں ایک جملہ کہوں گا، جو کوثر کی بابت اسٹیٹس ہے علی کا، وہ جنت کی نہر کی بابت ہے اسٹیٹس جعفر ابن محمد کا۔ الخاصۃ الثانیہ، دوسرا خاصہ یہ ہے، ہمارے جو علماء ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ذرا سامنے آ جائیں، تھوڑا سا وہ بھی ساتھ دیں تاکہ انشاءاللہ میں اس موضوع کو نبھا لوں۔ یہ ذرا علمی انداز ہے، طلباء علماء ذرا سامنے آ جائیں۔ تو دوسرا خاصہ، الخاصۃ الثانیہ، دوسرا خاصہ یہ ہے کہ حضور بھی صادق ہے۔ حضور پاک کا لقب ہے صادق۔ ماشاءاللہ بونگے سے آگئے ہمارے شیرازی صاحب، اللہ ان کی زندگی کرے۔ دیکھیے، ہمارے حضور بھی صادق ہیں، ہمارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی صادق، سارے امام صادق، مریم و فاطمہ صادقتین، انبیاء و رسل، شہداء و صدیقین، تمام عباد اللہ المخلصین، ملائکۃ اللہ المقربین، سارے کے سارے صادق ہیں۔ تو پھر امام جعفر صادق کا پھر اعزاز کیا ہوا، خاصہ کیا ہوا؟ خاصہ یہ ہے باقی سارے صادق ہیں، حتیٰ کہ حضور بھی امام جعفر پہلے اور آخری صادق آل محمد۔ اگر میں یوں کہوں کہ حضور پاک صادق ہیں، انہیں تو مشرک نے بھی صادق کہا، کافر نے بھی صادق کہا، مگر وہ صادق آل محمد نہیں، اس لیے کہ حضور آل میں شامل ہی نہیں، لہذا یہ خاصہ صرف امام جعفر کا ہے کہ وہ آل محمد کے صادق ہیں۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجئے، یہ ہمارے ہاں، آپ کے ہمارے گاؤں میں یہ مشہور ہے ایک بات، کہ ذرا ہم وہ بات کر لیں جو عام لوگ کرتے ہیں۔ عام بات یہ ہوتی ہے کہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سچا ہونا چاہیے، ہمارا دین بھی صادق، ہمارا قرآن بھی صادق، ہماری وحی بھی خبر صادق، ہمارا نبی بھی مخبر صادق، ہمارا امام بھی مخبر صادق، ہمارا فرقہ بھی صادق،
ہم ہیں ہی صادق والے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا صادقین میں سے ہو جاؤ، میں سے تو ہو ہی نہیں سکتے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب صادقین کے ساتھ کہا ہے تو جعفر صادق جیسے کچھ جمع ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے. اس لیے ضروری ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی صادق رہے تاکہ ہم کونو مع الصادقین کا مصداق ہو سکیں. صادق آل محمد تو ایک ہے، جیسے محمد ایک ہے، مگر جیسے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد ہے، صادق آل محمد نے بتا دیا ہم 14 کے 14 صادق ہیں جیسے 14 کے 14 محمد. یہ دوسرا خاصہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو گیا. الخاصۃ الثالثہ، دیکھیے شریعت نوح کی بھی تھی، شریعت ابراہیم کی بھی تھی، شریعت موسیٰ کی بھی تھی، شریعت عیسیٰ کی بھی تھی، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی سائر الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، سب کی خاص طور پہ 5 شریعتیں ہیں. 5 شریعتیں الگ الگ رہیں، 4 تو ناسخ منسوخ رکھتی ہیں، منسوخ ہوتی رہیں، مگر ساری منسوخ نہیں ہوئی، کچھ بچ گئیں. ان میں سے کچھ شریعت محمد بنائی، کچھ غیر منسوخ شریعت محمد بنائی. شریعتیں مل کے آ گئیں شریعت محمد میں 5، مگر نہ علی کے دور میں شریعت کمپائل ہوئی. توجہ رہے، علی صاحب نہج البلاغہ ہیں. نہج البلاغہ جیسی کتاب کے لیے پڑھنے والے سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ جب میں نے تخلیق کائنات کو پڑھا تو میں تو کافر ہوں. میں نے کہا یا یہ خود خدا ہے یا کائنات اس کے سامنے پڑی. علی وہ ہے، وہ جو نہج البلاغہ والے علی، وہ غرر الحکم والے علی. 11,000 اقوال مولا علی کے غرر الحکم میں علامہ عامدی نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی نہج البلاغہ میں نہیں ہے. کتاب علی الگ، حماسہ علی الگ، دیوان علی الگ، ارشادات پراگندہ علی کے الگ، یہ سارے کے سارے ایک طرف. مگر دور علوی میں شریعت ما بین الفتین نہیں آئی. قرآن آ گیا مگر شریعت نہیں آئی، نہ حسن مجتبیٰ کے دور میں، نہ امام حسین کے دور میں، نہ امام سجاد کے دور میں، نہ امام باقر کے دور میں. خاصہ تیسرا صادق آل محمد کا یہ ہے، اللہ کی ساری شریعتوں کو اکٹھا کر کے فقہ جعفریہ بنا دیا امام صادق نے. الخاصۃ الرابعہ یہ ہے علوم دین اور علوم دنیا یہ الگ الگ تھے. فزیالوجی، فزکس، بیالوجی اور جتنے بھی کیمسٹری، الجبرا، ریاضی، تفسیر، اخلاق، جی ہاں کیمسٹری وہی کیمیا ہے، یا اسی طریقے سے یہ سارے جتنے بھی علوم تھے، میڈیکل ہو، حکمت ہو، میڈیسن ہو، سب الگ الگ تھے. امام کا خاصہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی یونیورسٹی میں دنیا اور آخرت کے علوم کو یکجا کر دی. یعنی ہم بھی، میں کالجوں میں بھی پڑھا ہوں، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا بھی ہے. ماشاءاللہ آپ میں بھی کافی طالب علم بیٹھے ہوں گے. کالج میں آپ چلے جائیں نا، کالج میں اور پھر خاص طور پہ یونیورسٹی میں، تو ہمیشہ کلاس نہیں آتی، استاد آتا ہے کلاس کی طرف. یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی تھی اور ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہے. الجبرا والا کبھی کیمسٹری نہیں پڑھائے گا، جغرافیہ والا کبھی اسلامیات نہیں پڑھائے گا،
قرآنیات والا کبھی حدیث نہیں پڑھائے گا. ہر ایک سبجیکٹ کا ایک پروفیسر ہوتا ہے. یہ کائنات کی واحد یونیورسٹی تھی کہ استاد چل کے نہیں جاتا تھا، کلاسیں چل کے آتی تھی. 40 کلاسیں تھی، ایک پروفیسر تھا، وہ چبوترے پہ بیٹھ جاتا تھا، ہر پیاسا اس کنویں سے سیراب ہو کے جاتا. یہ کتنے خاصے ہو گئے جناب؟ 4. الخاصۃ الخامسۃ سے پہلے میں آپ کی خاموشیوں کو توڑنے کے لیے ایک امام کا ارشاد پہلے نقل کر دوں تاکہ تھوڑا سا آپ اپنی خاموشی توڑ دیں. وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا، یہ بحار الانوار میں ہے یہ حدیث شریف، قال امامنا جعفر بن محمد الصادق البار الامین سلام اللہ علیہ فی حدیث شریف، من قال یا علی مرۃ واحدۃ، جو میرے جد علی کا نام یا علی کہہ کے ایک مرتبہ لے. یہ جو آپ آج نہیں لے رہے نا، آپ تو لے ہی نہیں رہے، ایسے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. جو میرے جد کا نام یا علی کہہ کے ایک مرتبہ لے، فَثَوَابُهُ كَثَوَابِ 16 قراءۃ القرآن انا الذی اختمها، اللہ اس کے نام اعمال میں ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب 16,000 ختم قرآن کا لکھتا ہے. اب بھی آپ یا علی نہیں کہیں گے؟ یہ مولوی اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نعرے نہیں لگوا رہے، آپ کو 16,000 ختم قرآن سے محروم نہیں کرنا چاہتے. یہ حدیث بھولیں گے تو نہیں. کئی بندے کہتے ہیں پہلی دفعہ سنی ہے. پہلی دفعہ سنی ہے تو پلے تو باندھ لینا، حوالہ دے دیا ہے آپ کو. یہیں اس مدرسے میں بہار موجود ہوگی، عربی والی بہار میں یہ جملہ لکھا ہے. اچھا اگر یہی ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. سرکار نے فرمایا ان الذی یختمها، وہ جو 16,000 ختم قرآن ہے وہ مولانا ظہیر کے پڑھے ہوئے نہیں، وہ مولانا حسنین کے پڑھے ہوئے نہیں، شیرازی صاحب کے پڑھے ہوئے نہیں، قبلہ صاحب کے، برخوردار کے، ملک سجاد صاحب مولانا صاحب کے پڑھے ہوئے نہیں، مولانا قدوسی کے پڑھے ہوئے نہیں. یہ جو مولوی صاحبان آئے ہیں ان کے پڑھے ہوئے نہیں، حسین سے بھی، حسین شاہ سے بھی جو آئے، آپ جو ہیں سب میرے عزیز آپ کے پڑھے ہوئے نہیں، سخاوت حسین کے پڑھے ہوئے نہیں. امام فرما رہے ہیں ان الذی یختمها، ایسے 16,000 ختم قرآن جو میں جعفر صادق نے پڑھے ہوں. یا علی ٹھیک ہے نا، بسم اللہ. حدیث دوبارہ پڑھنا ہے، شاہ جی لکھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ ضرور لکھیں. من قال، میں مقرر کر رہا ہوں، من قال یا علی مرۃ واحدۃ فثوابہ کثواب 16 قراءۃ القرآن انا الذی اختمها. جو ایک مرتبہ یا علی کہے اس کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا 16,000 ختم قرآن کا ہوتا ہے. تمہارے پڑھے ہوئے نہیں، میں جعفر صادق کے پڑھے ہوئے. آج آپ جائیں تو یا علی، آج آپ جائیں تو مجھے دعائیں دیتے ہوئے جائیں. قبلہ حسنین کو بھی دعا دیں کہ کیسا مولوی پڑھایا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اب سکوت ٹوٹ گیا ماشاءاللہ، اب خاموشی ٹوٹ گئی. مجھے ایک بندے نے کہا ایئرپورٹ پہ، ایسے پہچان لیتے ہیں نا، میں تھا پینٹ شرٹ میں، میں عام پینٹ شرٹ میں رہتا ہوں.
مجھے کہنے لگے کہ آپ کی شکل ہمارے ایک مولانا صاحب سے مل رہی ہے. میں نے کہا شکلوں جیسی کئی شکلیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کون مولانا ہے, کون ہے مولانا. کہنے لگے میرا نام لیا تو کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ ہی ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ آپ یہ علی علی زیادہ کیوں کراتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگے میں گجرات کا ہوں. میں نے کہا گجرات میں جب الیکشن جیتتے ہیں آپ کے بندے, سب سے پہلے جیتنے والا کسے بلاتا ہے؟ کہتا ہے نعرے لگانے والے کو. میں نے کہا میں نے جنت میں علی علی کر کے چلا جانا, میرے مولا نے کہنا ہے وہ ہمارا نعرے والا کدھر گیا. اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ ذرا شرمائے نہیں, ڈرے نہیں. مسجد میں بھی یا علی کہہ سکتے ہیں, حضور نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے. یا علی کہنا تو عبادت ہے. ختم قرآن جائز ہے کہ نہیں؟ تو یا علی کہنا بھی جائز ہے. چلیے جناب, الخاصۃ الخامسۃ. اب یہ پتہ نہیں کہ ٹائم کتنا ہو گیا, میں نے گھڑی دیکھی نہیں, آپ بتا دیں کتنا ہو گیا مولانا سجاد. نہیں کتنا ہوا, کتنا نہیں میرا ٹائم, میں کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں. بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. اچھا جی چلو ٹھیک ہے جناب, حاضر. میں تو سوچ کے آیا اس آدھا گھنٹہ. چلو جی ٹھیک ہے. نہیں انشاءاللہ گرم کر کے وسائن, آپ فکر نہ کرو. اسی نہ دلا کے دیں کہ اسی کہڑے کوئی ولایت دیں. لو جناب, اب ماشاءاللہ یہ آپ کی جو مجلس ہے ماشاءاللہ یہ المہدی ٹی وی پہ جا رہی ہے. ہمارا ٹی وی جو ہے وہ تقریباً 50 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے. یہ مجلس لائیو جا رہی ہے, لائیو. یہ المہدی ٹی وی پہ لائیو جا رہی ہے الحمدللہ. اور تقریباً کوئی 36-37 یوٹیوب کے چینل ہیں, ان پہ بھی لائیو جا رہی ہے. میں نے ابھی اپنے شاگردوں کو, حوزے والوں کو بھیجا ہے. ہمارے حوزے والوں کے پاس 27 لاکھ کنٹیکٹ ہیں. 27 لاکھ بندہ دیکھ رہا ہے یہ اس وقت مجلس. 27 لاکھ بندہ دیکھ رہا ہے. اور یوٹیوب پہ تو پھر اور دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مولانا صاحب کے مرحومین کی مغفرت بھی ہو, آپ کے بھی, میرے بھی مرحومین کی. اور ایک ہسٹورک مجلس بھی ہو جائے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی مجلس ہوئی ہے. آئیے جناب, الخاصۃ الخامسہ. ایک صاحب ہیں عبد الرحمن ابن حجاج. یہ ذرا غلط فہمی دور کر لیا کریں. کبھی کبھی نام ایسے ہوتے ہیں, جیسے عبد الرحمن نام ہے تو جب کبھی ہم تقریر کرتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں لعنت ہو. استغفر اللہ, بھائی ایسے نہیں ہے, عبد الرحمن اچھے بھی بہت ہیں. وہ ابن ملجم ملعون تھا, تو تھوڑا سا صبر, بریک لگا لیا کرے. لعنت کرنے سے پہلے ذرا بریک لگا. میرا ایک شاگرد ہے بیچارہ, مولانا ہے, حجت الاسلام ہے, وہ جمعہ بھی پڑھاتا ہے فیلڈلفیا میں. تو اس کا نام ہے عبد الرحمن. تو مجھے کہتا ہے کہ جب میں آتا ہوں جمعہ پڑھانے تو سب کے سب پاکستانی تیوریاں چڑھا لیتے ہیں اور ہندوستانی بھی, پتہ نہیں کیا. میں نے کہا بھائی تو آئندہ کہے میرا نام ہے رحمان الامارہ, تو عبد الرحمن نہ کہے. عبد الرحمن سے تو ان کا بلڈ پریشر ہی اونچا, بیچاروں کا جمعہ ہی نہیں ٹھیک ہوگا. ہمارے پاس ایک ہے, یہ بات ہے. چلیے خیر, اب دور نہ جائیں. عبد الرحمن ابن حجاج. اب حجاج بھی نام کوئی اچھا نہیں ہے ہمارے لیے, مگر یہ بڑا اچھا آدمی ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد بھی ہے, دوست بھی ہے, صحابی بھی ہے, غلام بھی ہے, بیت الشرف کا جھاڑو دینے والا بھی. یہی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم آل محمد کے غلام ہیں. میرے والد قبلہ کہتے تھے کہ ہم کچھ نہیں مگر دنیا تو ہمیں آپ کا سمجھتی ہے نا, تو آپ بھی مان لیں کہ ہم آپ کے ہیں. دنیا تو کہتی ہے نا ہم آپ کے, نسبت تو آپ کی طرف ہے نا, تو بس سرکار مان لیجئے کہ ہم آپ کے جیسے بھی ہیں, ٹوٹے بھجے ہوئے ہیں تو آپ ہی کے نا. انشاءاللہ اسی نیت سے ہم جنت میں جائیں گے بفضل ربی. عبد الرحمن ابن حجاج کہتا ہے کنت راکبا علی بغلتی, میں اپنی سواری پہ سوار تھا. وکان الامام علی مرکبہ, امام اپنی سواری پہ سوار تھے. دونوں امام اور غلام ہم سفر پہ جا رہے تھے. ورائنا جبلا عظیما, ہم نے دیکھا سامنے بڑا اونچا پہاڑ, کوہ ہمالیہ جیسا اونچا پہاڑ. ہم نے دیکھا اونچا پہاڑ. جیسے ہی اونچا پہاڑ دیکھا میں نے کہا اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے سید, ما امارت الامامت, مولا
مجھے امامت کی ایک نشانی بتا دے۔ سوال بڑا عجیب ہے، اب ذرا پلے باندھ لینا جوانوں، مجھے امامت کی ایک نشانی بتا دے۔ فرال امام الی الجبل العظیم، امام نے گھور کے دیکھا اس بڑے پہاڑ کو اور فرمایا لو آمرو ھذا الجبل لیمشی، امامت کی نشانی یہ ہے، میں اگر اسے حکم دے دوں تو یہ چلنے لگ جائے گا۔ عبد الرحمن ابن حجاج کہتے ہیں ابھی تو حکم دیا ہی نہیں، میں نے دیکھا وہ تو بھاگنے لگ گیا، وہ بھاگ رہا ہے۔ میں نے کہا سرکار آپ نے تو حکم دیا نہیں۔ کہا مجھ سے نہ پوچھ، پہاڑ سے پوچھ، کہ سرکار آپ ہی پوچھے۔ بھاگتے ہوئے پہاڑ سے سرکار نے کہا ما امرتک ایھا الجبل، پہاڑ میں نے تو حکم دیا ہی نہیں۔ جملہ سن لیں، مفہوم کلام، اور پھر یا علی یا علی کرتے رہے ساری زندگی۔ پہاڑ نے عربی فصیح میں کہا نحنو مطیعون، نحنو مطیعو مشیتکم یا اہل بیت النبی، اے نبی کی اہل بیت ہم آپ کی مشیت کو تو تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے جناب نعرہ حیدری والا نکتہ۔ اب لگا دے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلال پور میں مجلس پڑھنی اوکھی ہے، یہ واقعہ مجھے آج یقین ہو گیا کہ یہاں تو پھر بندے کو پوری تیاری کر کے آنی پڑے گی۔ پانچواں خاصہ دیکھ لیا، امام نے کیا امارت بتا دی۔ اچھا چھٹا سن لیجئے، الخاصۃ السادسۃ، ایک اور شاگرد ہیں، صحابی ہیں، غلام ہیں، شاگرد ہیں آقا کی، سید کی، سیدنا کی، امامنا کی یونیورسٹی کے، ابو صامت، ابو صامت الجبلاتی، یہ بھی جا رہے ہیں امام کے ساتھ، یہ پیدل جا رہے ہیں اور وقت ہے۔ سرکار ما امارت الامامت سیدی و مولاي، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ایک نشانی مجھے بھی امامت کی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اخرج ما فی جیبک، جو تیری جیب میں ہے اسے نکال۔ وہ ایک بڑی سی، پرانے زمانے میں یاد ہوگا آپ کو، وہ لکڑی کی چابیاں ہوتی تھی یا لوہے کی چابیاں، بڑی بڑی موٹی موٹی، یاد ہے آپ کو؟ وہ ڈبوں کے ساتھ باندھ لیتے تھے، وہ جو تہمت باندھتے تھے نا ڈبوں کے ساتھ، جیبیں میں آتی بھی نہیں تھی، اتنی بڑی ہوتی تھی۔ ان کی عربوں کی جیبیں بڑی ہوتی ہیں نا جیسے ہماری مولویوں کی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، کسی نے مجھ سے پوچھا یہ آپ کی جیبیں زیادہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا تاکہ آپ زیادہ پیسے دیں، آپ کو دینے چاہیے نا پیسہ۔ ذاکروں کو دیتے ہیں، مولوی بیچاروں کو نہیں دیتے۔ ذاکروں کو بھی دیں، میں تو ذاکروں کا بھی حامی ہوں بیچاروں کا، ان کو بھی دیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، ہم سے زیادہ ان کو ضرورت ہے، مگر ہمیں بھی آپ کو دینا چاہیے۔ ایسے قسم نہ کھا لیا کریں کہ ہم مولویوں کو نہیں دیں گے، ہم مولوی آپ کے ہیں تو کیا حکومتوں سے لیں گے؟ آپ سے ہی لینا ہے۔ آپ اس مدرسے کی بھی ماشاءاللہ امداد کرتے ہیں، مزید بھی فرمائیں جو کچھ تیری جیب میں ہے نکال کے باہر رکھ ہتھیلی پہ۔ اس نے نکالی چابی تھی اس کے پاس، غلے کی، گلے کی، گھر کی، کہیں کی بھی ہوگی، چابی تھی، اس نے نکالی۔ فرال امام الی المفتاح، امام نے گھور کے دیکھا اس چابی کو، وہ چابی اس کے ہاتھ سے گری اور شیر بن گیا۔ یہ آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا، یہ روایت نہیں سنی ہوگی، یہ میری کتاب ہے سیرت امام جعفر صادق، 600 پلس صفحوں کی ہے، اس میں میں نے لکھا ہے اسے الخرائج والجرائح کتاب ہے، اس سے لکھا، عربی کی کتاب سے۔ وہ شیر بن گیا۔ فخافا، ابو صامت الجبلاتی تو بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ تو ابھی مجھے کھائے گا۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، جو چابی کو شیر بنا سکتے ہیں وہ شیر کو چابی بنا سکتے ہیں۔ ابھی سرکار کہہ رہے تھے کہ چابی میری ہتھیلی میں آ گئی۔ یا علی یا علی۔
الخاصۃ السابعۃ، ساتواں خاصہ، ٹھیک ہے جناب، 6 لکھ لیے، ساتواں خاصہ، امام علیہ السلام کا ساتواں خاصہ، اس کا نام ہے داؤد۔ ہم کہتے ہیں داؤد، اصل تو نام ہوتا ہے داؤد، ہم نام بگاڑ دیتے ہیں نا، ہمارے یہاں نام بگاڑنے کا رواج ہے، ہم کہتے ہیں داؤد۔ داؤد لفظ کوئی نہیں، داؤد ہے۔ داؤد نبی تھے، سلیمان کے والد۔ اچھا، داؤد، اور یہ ہے رقی، رے اور قاف 2 نقطوں والی، رقی، یہ عرب رقی کہتے ہیں، یہ جو تربوز ہوتا ہے، رقی، وہ رقی ہے اصل میں۔ تو داؤد رقی یہ امام علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے، خادم ہے، جاروب کش ہے، اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا امام کی۔ داؤد کہتا ہے میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا کہ میں نے سرکار سے ایک سوال کیا، درخواست کی، موسم حج تھا، کہ قبلہ عالم ایک ہمارا دوست ہے حج پہ، وہ بھی آ رہا تھا، وہ ساتھی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے درخواست پیش کروں۔ بیچارہ حج پہ آیا اللہ کے گھر، اور ریئیکشن یہ ہوا کہ پیچھے بیوی مر گئی۔ آج چٹھی پہنچی ہے، چٹھی آج پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غریبوں نے روزے رکھے اور دن بڑے ہو گئے۔ بیچارہ آیا حج پہ اور بیگم فوت ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ ہیا حیتن، میرے حساب میں تو یہ زندہ ہے، مری نہیں ہے۔ حج کر کے جو واپس گیا تو وہ زندہ ہے۔ تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ امام کے اجداد نے بھی پاؤں کی ٹھوکریں مار کر مردے زندہ بے اذن اللہ کیے ہیں۔ امام کا خاصہ یہ ہے کہ سینکڑوں میل دور امام کہہ دیتے ہیں زندہ ہے، وہ مردہ کو اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر خدا یہ ہے کہ جب یا علی، یا ماشاءاللہ مجمع تو جاگ گیا جناب، سبحان اللہ۔ کتنے خاصے ہو گئے جناب؟ 8واں خاصہ۔ اب ایک اور صاحب ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ سرکار میری ایک مشکل یہ ہے کہ میں ایک خاتون میں نے دیکھی ابھی جو آپ کے دروازے پہ کھڑی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں امام صادق کی کنیز ہوں اور میرا بچہ مر گیا ہے، میرا بچہ چھوٹا تھا مر گیا، اور بچہ ہے بھی کوئی نہیں، ایک ہی بچہ ہے میرا۔ اللہ آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز کرے اور آپ کی بھی زندگیاں دراز کرے، اللہ مریضوں کو اللہ شفایاب بھی کرے۔ خاص طور پہ جن مریضوں کے لیے مولانا محترم نے شفا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ راجہ سعادت ابن راجہ لیاقت علی صاحب کو، اور یہ ایڈمٹ ہے چوک ہسپتال میں، اللہ ان کو شفا کلی مرحمت فرمائے۔ ایک بچی ہے عروبہ، ہمارے کزن ملک امداد کی، وہ بھی ہسپتال میں ہے، اللہ اس کو بھی شفا کلی دے۔ ہاں، میرے استاد محترم حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ نجفی کو بھی اللہ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور بھی جو علماء، زعماء، سادات، مومنین، مومنات علیل ہیں، امام صادق علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں اللہ ان کو شفا دے۔ خاتون کھڑی ہے سرکار باہر، تو ابھی جب میں نکل رہا تھا یہاں، تو آج کل کوئی غلط مشہور ہو گیا سرال میں، کوئی غلط چیز کسی نے پتہ نہیں کس نے کر دی ہے کہ یہ سخاوت حسین دم کرتا ہے اور بچے ٹھیک ہو جاتے، تو باہر عورتوں کی لائن لگی ہوئی میرے رشتہ داروں کی، ہاں کہ دم کر۔ میں نے کہا بھائی غلط مشہور ہو گیا، میں نہیں ہوں دم والا، کوئی اور ہوگا۔ نہیں تو ہی دم کر۔ خیر کر دیا دم، وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، ہر روز ٹھیک ہو رہے ہیں، ہر روز۔ میں سو رہا ہوتا ہوں، باہر پوری قطاریں لگ جاتی ہیں ہمارے گھر میں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل محمد و آل محمد کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو ان کے ادرس سے خادم ہیں۔ خیر جناب، آٹھواں سن لیجئے، بس میں ختم کروں آپ کی زحمت۔ خاتون کھڑی ہے، اس کا بچہ مر گیا، سرکار نے فرمایا
लअल्लहु हय्यन, लअल्ला वो जिंदा है। ये लाल्ला उलमा बैठे हैं। इन्ना अन्ना हम का अन्ना लाकिन्ना लेता नासिब इसमान राफ़े दर खबर जिद मा वाला। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये अभी वो आए थे ना, एक और मौलाना साहब भी पता नहीं वो कहाँ गए, वो जो वहाँ से आए, एक और मौलाना भी आए। हाँ, मौलाना उल्फत साकी है, एक और भी थे हजरत साहब, मौलाना मुमताज़ शमसी साहब। अल्लाह, हाँ जी हाँ जी हाँ, अल्लाह ताला इनकी भी ज़िंदगी करे। एक और भी थे कुछ, खैर बहरहाल जितने भी हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए जनाब, ये ख़त्म करें आपकी गुफ्तगू ज़हमत। लअल्लहु हय्य, अब ये तर्जुमा मैं नहीं करूँगा, अभी बाद में करता हूँ। उलमा से पूछे कि लाल्ला का माना क्या, शायद है ना, लअल्लहु हय्य, शायद वो जिंदा है। वो वापस घर गई तो देखा बच्चा खेल रहा है, मरा हुआ बच्चा सरकार के लबों पे जिंदा आ गया। मैं आज दुआ करता हूँ, आपने इमाम की आज मजलिस की है ना, इंशाअल्लाह आपकी मेरी मौत को भी इमाम पाक जिंदगी में बदलवा दे। उनकी कौन सी कीमत लगनी है, उन्हें तो लब हिलाने हैं ना इंशाअल्लाह। वो तो शायद, अच्छा मैं एक जगह पढ़ रहा था तो किसी मेरे ईरानी दोस्त ने कहा, क्लास फेलो, कि शेख तूने बात गलत पढ़ी है, तूने गलत पढ़ा है। शायद होता है ये, तो तूने तो यकीन के साथ कह दिया। मैंने कहा कुरान में जितने लाल्ला है ज़रा बता मेरे दोस्त, वो शायद वाले हैं या बायद वाले? एक लफ्ज़ है शायद, फारसी का एक लफ्ज़ है बायद। शायद कहते हैं परहैप्स, बायद कहते हैं सर्टन, यकीनन। तो ये है तो शायद, लाल्ला तो है शायद वाला, लअल्लहु हय्य। तो तू कह रहा है नहीं यकीनन वो जिंदा है। मैंने नहीं कहा कि इमाम ने कहा शायद वो जिंदा, मैंने कहा इमाम ने कहा यकीनन वो जिंदा है, जा यकीनन वो जिंदा है। तो मुझे कहने लगा तुझे कैसे ये यकीन है? मैंने कहा यही तो इमामत की निशानी है, जो शायद को बायद कर दिखाए उसे जाफर सादिक कहते हैं। नवा खासा अशरा पढ़ूंगा 10 पर पूरे, बस। नवा खासा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। दो सहाबी हैं, दो जल्दी जल्दी बता दूं। एक का नाम मुअल्ला, वो कहते हैं चल रहे थे हम इमाम के साथ, तो हमें भूख लगी, सख्त भूख लगी। अब हमने कहा कि इमाम से कहें या न कहें, भूख तो लग गई है बड़ी सख्त, अब कहें या न कहें। ये कल की बात है, हमारे रिश्तेदार हैं करीबी खुशाब में, कोई 4-5 रिश्तेदारों के घर गए, हर बंदा चाय पूछ रहा है, पानी किसी ने रोटी पूछी ही नहीं, पता नहीं कोई हड़ताल थी उनके यहाँ। जी हाँ, तो वो बेचारे घबरा गए। उन्होंने कहा भाई पूछे तो जरा अच्छा नहीं लग रहा, इमाम तो जानते हैं। अभी सोच ही रहे थे, दोनों बात कर रहे थे आपस में, इमाम दूर थे। फामर अल इमाम इलन नखलत, एक बिल्कुल सूखा हुआ दरख्त, सूखा हुआ दरख्त था खुरमा का। इमाम ने उसको हुक्म दिया और कहा हाते गदा अना, नहीं हाते ले आ, ले आ, ताल है आजा। हाते इसका माना होता है ईते, ईते ना गदा आना, ले आ, हमारा लंच ले आ, हमारा दोपहर का खाना ले आ। हमने देखा दोनों ने, हम क्या देखते हैं कि वो जो सूखा हुआ दरख्त था ना, आनन फानन हरा हुआ, उस पर कौंपलें आई, उस पे पत्ते आए, उस पे ग्रीन डेट्स आई, सब्ज खुरमे आए, फौरन रंग बिरंगे खुरमे पक गए, गिर भी गए। आनन फानन में हमने खाना खा लिया। मेरे हाथ में 2 खुरमे थे, इमाम ने कहा एक मुझे दे दे, एक बहुत है तेरे लिए,
ایک مجھے دے، ایک امام کو دیا، امام نے تناول فرمایا، اس میں سے گٹھلی نکلی، گٹھلی کو سرکار نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، بیچ میں سے چٹ نکلی، پیس آف پیپر لکھا ہوا، کہا ادھر آ، کھانا بھی کھا اور پڑھ کے کیا لکھا ہے۔ میں نے جو پڑھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مولانا صاحب بڑے ڈرے ہوئے تھے، اب میں بتا دوں آپ کو، کہہ رہے تھے کہ امام صادق پہ کیا پڑھیں گے آپ، وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پڑھوں گا ہی امام صادق پہ، میں وہ طالب علم ہوں جو اوکھا پرچہ کرتا ہوں، ہاں سوکھے دوسرے کریں گے، اوکھا پرچہ مجھے دے دیں، پورا میں انشاءاللہ امام صادق کا پڑھوں گا۔ عشرے پڑھے ہیں میں نے، عشرے امام صادق کے عشرے پڑھ چکا ہوں جی، ایک عشرہ نہیں، عشرے آپ کی دعاؤں سے۔ آخری نکتہ التماس دعا، آخری کا آخری نکتہ، ایک شخص ہے، یہ ہے گورنر محمد ابن حسن خراسانی، یہ ہے خراسان کا گورنر ابن حسن خراسانی، یہ حاضر خدمت ہوا، امام محو آرام تھے، ظاہر ہے کہ وہ مدینے والے ایسے تھوڑی تھے کہ مولوی سویا ہوا ہو تو اس کے اوپر آ کے کودنے لگ جائیں کہ اٹھ، جی ہم تو غریب ایسے ہی اٹھتے ہیں، ڈیلی روزانہ ایسے ہی اٹھتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ خیال رکھتے تھے بندہ سو رہا ہے۔ پھر امام پاک سامنے تھا، ہارون نام تھا اس کا جو غلام تھا میرے مولا کا، ہارون نے کہا گورنر صاحب آ جائیں، بیٹھ جائیں، جب امام پاک اٹھیں گے، آرام فرما رہے ہیں، آئیں گے تو انشاءاللہ زیارت کر لینا۔ اس نے پہلا جملہ ہی یہ کہہ دیا کہ تو اور میں مقابلہ نہ کر لیں، تبادلہ نہ کر لیں، کیا کہ تو بن جا گورنر، مجھے دے دے جعفر صادق کی نوکری۔ اس نے کہا بھولے گورنر، میں تیری 100 گورنریوں کو امام کی ایک جھلک میں قربان کر دوں۔ عشق ہو میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، تو ایسے ہو، ایسا عشق ہونا چاہیے۔ یہ جو بقیع میں، بقیع کی تعمیر ہو جائے تاکہ ہم روزوں میں زیارت پڑھ سکیں۔ تو امام علیہ السلام آ گئے، امام کو اس نے کہا سرکار خمس بھی لایا ہوں اور ایک گزارش بھی کر رہا ہوں کہ آپ ذرا قیام فرما دیں، اعلان کر دیں جنگ کا، میرے پاس بڑی فوج ہے۔ کہا کتنی فوج ہے؟ لاکھوں میں فوج ہے، لاکھوں میں، وہ آپ کے ساتھ مل کے ان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ کیسے ہیں؟ کہا مجھ جیسے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تندور جل رہا تھا، آون، عربی میں کہتے ہیں تنور، وفارت تنور قرآن میں ہے، آپ کہتے ہیں تندور یا تنوری یا تندور، آپ یہی کہتے ہیں نا، وہ جل رہا تھا۔ امام نے کہا کہ ادخل التنور، چلو امتحان دے دو، پھر تندور میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا سرکار اگر میں جل گیا تو پھر خمس کون لائے گا اگلے سال؟ تو امام نے کہا ہم نے جلنے کا تھوڑی کہا ہے، ہم نے تو تندور میں جانے کا کہا ہے۔ خیر وہ نہیں گئے، ادھر کھڑے تھے ہارون مکی، وہ نوکر، وہ خادم، یہ مدرسے کے بھی خادم ہوتے ہیں نا، میرے بھی ایک آپ جانتے ہیں نا، میرے دوست تھے سید جعفر، خادم مدرسہ فیضیہ۔ ہاں، مدرسے کا خادم ہونا بھی بہت بڑی سعادت ہے، فرشتوں کے پر نیچے آتے ہیں جو مدرسوں کے خادم ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے پر نیچے، ان کے پیر اوپر ہوتے ہیں، طالب علموں کے تو ہوتے ہی ہیں۔ کہا یا ہارون المکی ادخل التنور، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ لگا دی۔ اب اس کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ کہتا ہے سرکار اب تو اس کی ہڈیاں بھی جل گئی ہوں۔ کہا ایسے کر، ڈھکنا بھی اوپر دے دے، ڈھکنا بھی دے دیا، تندور پہ ڈھکنا بھی دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا اب ڈھکنا ہٹا۔ اب جو اس نے ڈھکنا ہٹایا تو جعفر صادق کے در کا غلام محمد و آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے۔
کیسی آگ، کیسے شعلے، کیسی تپش، باہر نکل آیا۔ اسے کہا سرکار بتا دے اس کو کیسے یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا؟ کہا یہ ہے میرے دور کا سلمان، میرے دور کا لقمان، مجھ سے نہ پوچھ اس سے پوچھ، 10واں خاصہ ختم ہو رہا ہے، اس سے پوچھ کہ تو بتا بھائی تجھے کیسے یقین تھا تو بچ جائے گا؟ کہ بھولے گورنر ہمیں یقین ہے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، دنیا کی آگ میں کیا مجال ہے جعفر صادق کے شیعہ کو جلا سکے۔ علی والوں مجلس ہو گئی ختم، اور آخری نعرہ بھی آپ نے نہیں لگایا، شاید یہی کہا ہے کہ نعرہ لو جی اوکھی مجلس پڑھ لے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ امام علیہ السلام کا ایک فرمان بھی سن لیں، من تعلم للہ وعلم للہ وعمل للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ۔ جو اللہ کے لیے دین پڑھے، اللہ کے لیے دین پڑھائے، اللہ کے لیے دین پر عمل کرے، فرشتے اور رب آسمانوں میں اور عرش اور ما فوق العرش اسے عظیم کے نام سے پکارتے، فرماتے ہیں کونو دعاة الناس الی الحق بغیر السنتکم۔ عجیب جملہ ہے، حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ، زبان استعمال نہ کرو۔ کیسے بلاؤ؟ کردار سے، کریکٹر سے۔ فرماتے شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث افتخار بنو، باعث ننگو آر نہ بنو۔ کیوں؟ انکم نسبتم الینا، تمہاری نسبت ہماری طرف ہے، تم برے ہوگے تو تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے کس مرشد کے ماننے والے۔ یہ ہمارے ساتھ میرا بھتیجا ہے ذیشان، اس کو میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھے، ابھی تک تو نہیں پڑھ رہا، شاید آج کے بعد پڑھ لے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ اس کو میں راستے میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کیونکہ شیعہ ہیں ہمیں چاہیے، امام نے فرمایا ایسے بن کے رہو، ایسے بن کے رہو کہ جا رہے ہو تم اگر بازار میں، مارکیٹ میں، گلی میں، سڑک پر، بستی میں، شہر میں، گاؤں میں، ملک میں، کہیں بھی جا رہے ہو، سفر میں، حضر میں، تمہیں دیکھ کر تمہاری گفتار سے، کردار سے، تمہاری بول چال سے، تمہاری چال ڈھال سے، تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ، اللہ جعفر صادق پہ رحمت نازل کرے، کیسی شریف قوم تربیت کر کے گئے۔ علی کے شیعوں آج کے بعد نماز اول وقت میں قضا نہ ہو، جماعت جمعہ قضا نہ ہو، اللہ مجھے اور آپ کو نمازیوں میں شمار فرمائے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ ایک اور صحابی ہے، ان کا نام ہے فضیل ابن یسار۔ یہ 24 گھنٹے بھی کبھی کبھی امام کے بیت الشرف میں رہتے، 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، 3 کھانے امام کے ساتھ، کم از کم 2 تو ان کی روٹین ہے، کبھی سو بھی وہاں جاتے ہیں۔ ایک روز 24 گھنٹے گزر گئے اور یہ نہ پہنچے، کہا این کنت بالامس، کل کہاں گیا تھا؟ جب اگلے دن آیا، کل کہاں گیا تھا؟ تو کہتا ہے کانا فی بیتی مجلس للحسین، میرے گھر میں آپ کے جد غریب حسین کی مجلس تھی۔
امام کہتے ہیں لماذا ما دعوتنی فی مجلس جدی، تو نے مجھے میرے جد کی مجلس میں کیوں نہیں بلایا؟ کہتے ہیں کلما دعوتک یا ابن رسول اللہ کنت باقیا لیلا و نہارا، جب میں آپ کو بلاتا ہوں نا آپ 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ 24 گھنٹے روتے رہیں۔ فرماتے ہیں اتزم ما کنت موجودا فی مجلس جدی فی بیتک، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے گھر کی مجلس میں نہیں آیا؟ سرکار میں نے تو نہیں بلایا۔ کہا مالی الاحتیاج لمجلس الحسین، مجلس حسین میں دعوت نہیں چاہیے، پتہ چل جائے نا غریب کی مجلس ہے، کبھی نہ سوچنا بانی کون ہے، بانی آل محمد ہے، جس طرح رمضان کا بانی اللہ ہے، میزبان اللہ ہے، اللہ کے بہاف پہ آپ بانی بنتے ہیں، آل محمد کے بہاف پہ مولانا کا خاندان بانی ہے، مولانا کی اہلیہ کے درجات بھی اللہ متعالی فرمائے، تمام مرحومین کے، آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی بخشش ہو۔ تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے گھر کی مجلس میں نہیں آیا تھا؟ سرکار کہاں بیٹھے تھے آپ؟ کہا جہاں مجلس غریب میں آنے والوں نے جوتیاں رکھی تھیں، میں عزاداروں کی جوتیوں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اچھا تو مولا پھر یہ فرمائیے کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ باہر کوئی بیٹھا ہو جوتیوں پہ بیٹھ جائے مجلس میں نہ آئے، عجیب سا تو لگتا ہے نا۔ سرکار پھر آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا لحرمت جدتی فاطمہ، اندر میری دادی بیٹھی تھی نا فاطمہ، میں چھوٹا ہوں نا، میں ان کے احترام میں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، یہ جو مجلس آپ کر رہے ہیں اس سے چھوٹا نہ سمجھیں۔ امام سجاد کے یہ جملے ہیں، زہری شہاب الدین زہری کہتا ہے میرے بیٹے کی رسم عقد تھی، نکاح پڑھانا تھا، میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا آئیے میرے گھر تشریف لائیے، ہماری عادت ہے ہمارے خاندان کی، ہمارا نکاح معصوم پڑتا ہے، نکاح پڑھیے۔ کہ جب سے میرا بابا دنیا سے گیا ہے میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، میں شادیوں کے جانے کے قابل نہیں رہا، نکاح پڑھا لو، شادی میں تمہارے یہاں شرکت نہیں کروں۔ کہ سرکار میری تو نظر ہے آپ ہی آئیں گے وہاں پر۔ کہا اچھا پھر ایک کام کر دو، میرے بابا کی مجلس بھی رکھ لو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے سرکار، مجلس شروع ہوئی، ذاکر پڑھ رہا ہے، مارا شہاب الدین زہری امامہ، دیکھا کہ امام ہے نہیں، امام نہیں ہے، باہر گھبرا کے نکلا کہ شاید راوی نے کوئی غلط روایت پڑھ دی، امام چلے گئے، باہر دیکھا تو جوتیوں پہ بیٹھے۔ مولا میں نے تو آپ کو صدر مجلس بنایا تھا، آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ کہا کیونکہ میرے بزرگ سارے آئے ہوئے تھے اور میں ان سے چھوٹا تھا، میں ان کے استقبال کے لیے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، آپ جس مجلس میں آئے ہیں یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، یہاں تو فرشتے آتے ہیں۔ میں نے روایت پڑھی ہے، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جتنی ڈیوٹیاں تیری ہم کر رہے ہیں نا ان ساری ڈیوٹیوں پہ ترجیح دے دے، آج جو فلاں محلے میں مجلس ہے نا ہمیں وہاں بھیج دے۔ جب مجلس سے جاتے ہیں نا تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں آسمانوں کے، ساتوں آسمانوں کے، ماذ الرائحہ، یہ خوشبو کیا ہے؟ کہتے ہیں ہذہ رائحۃ عزاء الحسین، یہ حسین کی عزاداری کی خوشبو ہے جو آسمانوں میں نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، تفسیر در منصور میں عربی والی میں نے خود پڑھا ہے، مدرسہ فیضیہ میں پہلی مرتبہ 80s میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ بی بی کھڑی ہو جائے گی در بہشت پہ، اللہ کہے گا لماذا ما تدخلینی الی الجنت یا بنت حبیبی، میں نے امر دیا ہے میرے حبیب کی بیٹی جنت میں جا۔ بی بی کہے گی میں اپنے بیٹے کے عزاداروں کو
सामने नहीं देख रही। जब तक मैंने वादा किया था, जब तक मेरे बेटे का हर आज़ादार जन्नत में ना आ जाए, हुसैन की माँ जन्नत में कदम नहीं रखेगी। माशाअल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही इमाम सादिक, इनके घर में मजलिस थी। खत्म हो रही है मजलिस, बस तवील ज़हमत नहीं, 2 जुमले बाकी रह गए। अबू बसीर, यही जिनका मैंने अर्ज किया था, अबू बसीर इमाम अलैहिस्सलाम का एक शागिर्द है। अबू बसीर रो रहे। इमाम अलैहिस्सलाम ने दौरान मजलिस कहा, अमा तबकी लिजद्दी अल गरीब या अबा बसीर, अबू बसीर तुझे मेरे गरीब दादा पे रोना नहीं आ रहा? अर्ज करते, मौला उन्जुर इला ऐनाया, मेरी आंखों की तरफ देखे। अब की बुकान शदीदा, मैं देखे तो सही, मैं तो शदीद रो रहा। तजरिद दुमू, मेरी गालों पे आंसू देखे। फरमाया, अबू बसीर ये रोना हमें कबूल नहीं। अच्छा मौला, कैसा रोना आपको कबूल है? का ऐसे रोया करो जैसे मेरी दादी फातिमा बरज़ख की जन्नत में रोती। अच्छा तो मौला आपकी दादी कैसे रोती है? कब बेहिश्त में मेरी दादी अपना हाथ सीने पे मार के कहती है, वाह हुसैना, वाह गरीबा, वाह मजलूमा, वाह शाना, वाह जुआना। बस मजलिस तमाम हुई, एक की एक रिवायत सुन ले। और अमीर मुख्तार ने तय किया था कि मैं मक्तल लिखवाऊंगा अपने दरबार वालों से, कातिलों की जबान से, कातिलों की जबानों से। जब कोई कातिल पकड़ के लाया जाता, वो पूछता, तूने क्या जुल्म किया, तूने क्या जुल्म किया? उसने कहा कि जब हुर्मिला पकड़ के लाया गया तो मैंने उससे पूछा, ये बता तेरे तरकश में जानवरों को मारने वाले 3 नोकों वाले कितने तीर थे? उसने कहा 3। तूने कहां कहां मारे? का पहला तीर मैंने अब्बास के मशकीजे में मारे, जिसने अब्बास और बच्चों की आस तोड़ दी, आस टूट गई अब्बास की। दूसरा तीर मैंने रबाब के बेटे के गले में मारा। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछना, रिवायतों में इख्तिलाफ है। एक रावी कहता है मिनल उज़ुने इलल उज़ुन, तीर कान से लगा दूसरे कान से निकल गया। एक कहता है मिनर रक़बत इलर रक़बा, एक रिवायत कहती है मिनर रास इलर रास, गले में लगा गले से निकला। तीसरी रिवायत ये है सर से लगा सर से निकला। मैं बड़ा अरसा सोचता रहा ये 3 रिवायतें क्यों हैं। बाद में मुझे समझ आई रिवायत एक ही है, इसलिए कि ये जो तीर था ये बड़ा था, सगीर का गला छोटा था। एक नोक सर में लगी, एक गले में लगी, एक कान में लगी। मेरे दोस्त हैं अल्लामा नजफी, मकबरा आयतुल्लाह हकीम में उन्होंने रिवायत पढ़ी थी। उन्होंने फरमाया था जिस तरह दर्जी सी के 2 कपड़े की तहों को एक कर देता है, इस तीर ने असगर का गला और शबीर का बाजू एक कर दिया। औलाद वालों, छोटे छोटे पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे, बेटे भी होंगे, भतीजे भांजे भी होंगे आपके, यानी शबीर का बाजू, रबाब के बेटे का गला परो दिया गया। बड़ी कोशिश की गरीब ने, तीर नहीं निकलता, बिलाखिर निकाल लिया। इस मलून से एक सवाल किया मुख्तार ने, बता कि तुझे भी कभी रहम आया? उसे कहा नहीं। अब्बास के मशकीजे को फाड़ा, रहम नहीं आया। अब्बास की आंख में तीर लगा, रहम नहीं आया। गुर्ज मारा गया, अब्बास को रहम नहीं आया। कड़ियल जवान के सीने में बर्छी मारी, रहम नहीं आया, रहम आया ही नहीं। कभी तुझे कहता? हाँ, एक वक्त ऐसा आया कि जब मैं भी रो पड़ा। कहा वो कब? जब शबीर अपने बेटे को लेकर खेमे में जा रहे थे, 7 मरतबा आके गए, 7 मरतबा पीछे चले। मैं सोचने लगा कि शायद ये अपने बच्चे का छिदा हुआ गला इसकी माँ को नहीं दिखाना चाहते।
اس کی بہنوں کو نہیں دکھانا چاہتے، اس کی پھوپھیوں کو نہیں دکھانا چاہتے، اور تو غریب کا کوئی بس نہیں چلا۔ بچے کے گلے پر شبیر نے اپنی آبا ڈال دی۔ اس وقت میں رو پڑا کہ فاطمہ کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ بس مجلس ہو گئی، اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ ہاں، امثلو کا ینہر یا بنیہ۔ ام رباب نے 2 بین لکھے ہیں، 2۔ ایک میرے عزیز نے ابھی کہا ہے نا، بھائی نے، ایک بین وہ تھا جو عربی کی کتابوں میں ہے، ایک اردو کی کتابوں میں۔ راوی لکھتا ہے کہ اس بین سے پہلے امراء القیس بادشاہ یمن کی بیٹی کے سر کے بال سیاہ تھے، بین کے بعد بال سفید ہو گئے۔ پڑھوں بین، ترجمہ کروں؟ مثلوں کا ینہر یا بنیہ۔ جیسے شبیر اندر آئے نا، اب دلوں پہ ہاتھ رکھنا ذرا، ایسے لپیٹی ہوئی ہے نا لاش، ایسے گلا بلا تشبیہ، ایسے لپیٹا ہوا ہے گلا۔ جیسے اندر آئے تو حصے کی بہن ظاہراً غش کر گئی تھی، یہ قبلہ نکن کہتے تھے، ظاہراً غش کر گئی تھی، سکینہ غش کر گئی تھی۔ جب شور بلند ہوا نا تو سکینہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے در خیمہ پہ آئی تو کیا دیکھا کہ بابا آئے ہیں۔ سوال کیا، اسوقی یا اخی، بھیا پانی پیا ہے؟ معاف کر دینا، یہ بڑی مادر علمی ہے، ام المدارس ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، 5 6 8 علماء بیٹھے ہیں، برداشت نہ ہو تو معاف کر دینا۔ شبیر جواب نہ دے سکے، صاحب البلاغت کا بیٹا بول نہ سکا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، کوئی اگر اپنا قتل ہو جائے نا تو بیویوں کو چپ لگ جاتی ہے، شبیر کو چپ لگ گئی، بول نہ سکے۔ کہا اسوقی یا اخی، بھیا پانی پی آیا؟ شبیر کا اور تو بس کوئی نہ چلا، میرے مولا نے اپنی آبا کو صغیر کے گلے سے سرکا دیا۔ جیسے چھدا ہوا گلا دیکھا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جاتی اور کہتی جاتی تھی، اماں ذرا جلدی آ۔ اب جو آئی ہے ماں، اب جو صغیر آئی ہے، تو ایک ہی جملہ کہا، جیسے چھدا ہوا گلا دیکھا، اب مثلوں کا ینہر یا بنیہ، مجھے نہیں معلوم تھا 6 مہینے کا بچہ بھی نہر کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ فصلی لربک ونہر پڑھتے ہیں نا، یہ ونہر یہی علی اصغر ہے، یہ ونہر علی اصغر ہے۔ 3 جگہوں سے ذبح کیا گیا، 3 جگہوں، اور 3 دفعہ ذبح کیا گیا۔ آپ رو پڑے ہیں تو سن لیں، 3 دفعہ ذبح کیا گیا۔ ایک مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ نیزے لے کر گئے ہیں 10 گھوڑ سوار، لاش نہیں مل رہی تھی، انہوں نے زمین میں نیزے گاڑے، ایک نیزے پہ لاش بلند ہو گئی۔ تیسری مرتبہ ملعون شمر نے تلوار سے علی اصغر کا گلا کاٹا، اور بہن بھی دیکھ رہی ہے، اماں بھی دیکھ رہی ہے، پھوپھیاں بھی دیکھ رہی ہے۔ دوسرا بین یہ تھا، اے میرے صغیر، جس نے تجھے تیر مارا اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ بس مجلس تمام۔ تیسرا تیر تو نے کہاں مارا؟ برداشت کریں یہ جملہ، اس سے آگے نہیں جاؤں۔ تیسرا تیر کہا مختار تو بے ہوش ہو جائے گا، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ حرمل کہہ رہا تجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ عباس کا مشکیزہ برداشت ہو گیا، اصغر کا گلا برداشت ہو گیا، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں نے مقتل لکھنا ہے، لکھوانا ہے، بتا تیسرا تیر۔ کہ جب آخری وقت تیرا مولا زین ذوالجناح سے بلا تشویح ناراض نہ ہونا، میرے مولا کے پاؤں رقابوں میں پھنس گئے تھے، اس لیے کبھی دائیں گرنے لگتے تو رکابیں روک لیتی، کبھی بائیں گرنے لگتے تو رکابیں روک لیتی۔ بڑی مشکل سے گرے ہیں، مسقط اور ہے، مقتل اور ہے۔
کہ تیرا مولا جب اس حالت میں تھا نا، لڑکھڑا رہا تھا، تو میں نے شست جمائی، میں نے نشانہ باندھا. تیرے مولا کو میرے نشانے کا پتہ تھا. تیرے مولا نے میرے تیر سے بچنے کے لیے 6 شعبہ تیر، 3 نوکوں والا تیر بچنے کے لیے اپنی پیشانی پر الٹی ہتھیلی رکھی. بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. جب تک یہ مجلس یوٹیوب پہ رہے گی آپ سب کو ثواب جائے گا. مجھے بڑے خلوص سے میں نے مجلس پڑھی ہے، مولانا محترم نے بھی، دونوں مولانا سے. یوں ہاتھ، جلال پور والوں کیسے میں یہ جملہ کہوں، ملعون کہتا ہے تیرے مولا کا ہاتھ ایسے ہی رہ گیا، میرا تیر لگ گیا، شبیر گر گیا، زمین کو زلزلہ آیا، اور میں نے ایک آواز سنی، میرے لال میں نے تو چکیا 20 کے پالا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.